إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم دین اسلام عقیدہ توحید سے شروع ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہے۔ یہ کلمہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ عقیدہ توحید دین کی بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت کو تنہا یکتا وحدہ لا شریک ماننا کہ وہ اپنی ذات اپنی صفات ان میں یکتا ہے، ان جیسا کوئی نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کے افعال میں اس کو کسی شراکت کی ضرورت ہے۔ یہ وہ بنیادی تعلیم ہے جو تمام انبیاء نے اپنی اقوام کو دی، اور یہی تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو دی اور اس کے ساتھ آگے چل کے رہتی انسانیت کے لیے چھوڑ کر گئے۔ یہی وہ کلمہ تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہنے والے، آپ کا احترام کرنے والے آپ کے دشمن بنے۔ حضرت ختیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے آپ کو اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ دعوت جب آگے پہنچے گی تو آپ کے قریبی ہی آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، آپ ان کے درمیان نہ رہ سکیں گے۔ آپ کی تکلیفیں، صعوبتیں، اور پھر مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جانا، اور پھر مشرکین مکہ کے ساتھ قتال، عرب کے قبائل کے ساتھ قتال،
اور آپ کی زندگی میں اور آپ کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کیسر و کسریٰ کے ساتھ جنگ اور قتال صرف اسی ایک کلمے کی بنیاد پر ہی تھا۔ مشرکین مکہ نے آپ سے یہی مطالبہ کیا تھا، آپ کے چچا کے پاس بار بار جا کر مختلف پیشکشیں رکھتے، سرداری چاہیے تو وہ ملے گی، پیسہ چاہیے تو وہ ملے گا، کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہیں تو ہم وہ بھی بندوبست کر کے دیں گے، اور کچھ نہیں تو چلے اس بات پر مان جائیں کہ 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے معبودان باطلہ کو بھی کچھ کرنی والا سمجھ کر، اللہ کا شریک سمجھ کر ان کی عبادت کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا تھا ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ جب بھی دسمبر کا مہینہ آتا ہے پوری دنیا کے اندر مسیحی برادری، عیسائی مذہب کے ماننے والے 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں۔ کرسمس کے حوالے سے ان کا عقیدہ، نظریہ اور اس کے اندر موجود اختلاف اور اس کی تفصیلات، یہ موقع نہیں کہ ہم اس میں جائیں کیونکہ میرے مخاطب اس وقت مسیحی نہیں ہیں، لیکن جب بھی یہ موقع آتا ہے اہل اسلام کو علماء یہ خبردار کرتے ہیں کہ غیر مسلموں کے تہواروں اور خاص طور پہ مذہبی تہواروں کے اندر شرکت کرنا، ان کی اس خوشی کے اندر خوشی محسوس کرنا جو ان کے دینی نظریات ہیں، اس کی اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ اور بالخصوص وہ نظریات جو براہ راست اسلام کی بنیاد سے متصادم ہوں، ان نظریات کی بنیاد پر منائی جانے والی خوشیاں یا تقریبات، ان کے اندر شرکت یہ حرام ہے۔ تو فی زمانہ اپنے آپ کو بڑے پڑھے لکھے سمجھنے والے بعض لوگ اس معاملے پر علماء پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ویڈیوز کی صورت میں، اخبارات کے اندر کالموں کی صورت میں بعض سو کالڈ پڑھے لکھے لبرل لوگ یہ بیانیہ، یہ نیریٹو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے عیسائی اگر کرسمس منا رہے ہیں تو مسلمانوں کو ان سے کیا تکلیف، اور میری کرسمس کہنا اور ان کو کرسمس کی مبارکباد دینا یہ کسی طور شرک نہیں ہے، یا شرک کے ساتھ مماثلت نہیں ہے، یا اس کا منانا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان کا خوشی کا تہوار ہے۔ اس خوشی کے تہوار میں ان کے ساتھ شریک ہو جانا، ہم بہت سارے معاملات میں ان کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ مغربی ممالک میں ظاہر بات ہے وہ کثرت کی تعداد میں ہیں، ان کے ہاں کام کرتے ہیں۔ مسلمان ممالک میں جہاں وہ اقلیت میں ہیں وہ ہمارے زیر سایہ کام کرتے ہیں، وہ ہماری عید کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں، ہمیں بھی ان کے ساتھ شریک ہو جانا چاہیے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ اور جو لوگ اس معاملے میں روکتے ہیں وہ در حقیقت تنگ نظری کا شکار ہیں، اور اس لیے اس بات کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کرسمس ایک خوشی کا بس تہوار ہے، جس طرح ہماری خوشی کے تہوار ہیں، دیگر ادیان کے یا جس طرح کلچرز کے کچھ خوشی کے تہوار ہوتے ہیں، تو اس کو ایک مذہبی رنگ دینے کے بجائے کلچرل ایونٹ کے طور پہ منا لینا چاہیے۔ بظاہر یہ بات بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جن کا اس قسم کے ماحول سے سامنا ہے، جہاں پر ان کے ساتھ ارد گرد کثرت کے ساتھ مسیحی موجود ہیں، عیسائی موجود ہیں، نصرانی موجود ہیں،
اور وہ اس معاملے میں بجائے دعوت کا حق ادا کرنے کے کہ ان کو کتاب و سنت کے مطابق توحید کی دعوت دیں، اس فریضے کی ادائیگی کے بجائے اپنی کم علمی پر اور اپنے عدم استحکام اور عدم اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کنی کترا کر یہ رستہ اختیار کر لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، ان کا ایک تہوار ہے اور ہم بھی ان کی خوشی میں شریک ہیں۔ آئیے آج اس مختصر وقت میں بڑے اختصار کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب کوئی عیسائی کرسمس مناتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی مناتا ہے، تو اس کا عقیدہ کیا ہے؟ تو کس بات کی خوشی منا رہا؟ اور جو نظریہ ان کا ہے اس نظریے کے اوپر اسلام کا موقف کیا ہے؟ اور ان ساری باتوں کو بیان کرتے ہوئے کوئی بھی چیز میں اپنے پاس سے نہیں کہوں گا انشاءاللہ۔ عیسائیوں کے جو بنیادی عقائد اور نظریات ہیں وہ ان کی کتابوں کے اندر مستند حوالوں کے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں، اور اس پر اسلام کا جو موقف ہے وہ صرف کتاب و سنت سے پیش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اس بارے میں کیا کہا ہے اور اللہ کے رسول نے اپنے فرمان میں اس بارے میں کیا کہا۔ تو پہلی بات جو ہمیں سمجھ آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے یا الہ کے بارے، خدا کے بارے، گاڈ کے بارے کرسچینٹی کا، عیسائیت کا جو عقیدہ ہے اس کو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو ٹرینٹی کہا جاتا ہے۔ تثلیث ثلاثہ، تین سے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاث، ان لوگوں نے کفر کیا ہے جو یہ کہتے ہیں اللہ تین میں سے تیسرا ہے یا تین میں سے ایک۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ٹرینٹی اختصار کے ساتھ یا اس کا لب لباب کیا ہے تو یہ بڑا مشکل سی بات ہے آپ کے سامنے پیش کر، اس لیے کہ خود عیسائی مذہب کے اندر تثلیث کو لے کر شدت کے ساتھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ تثلیث ہے کیا، یہ تین کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین اقانیم کا مجموعہ ہے۔ اقانیم کہتے ہیں پرسنز کو، پرسنالٹیز کو، یعنی عقیدہ تثلیث یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ یا خدا جو ہے وہ تین پرسنالٹیز کے مجموعے کا نام ہے۔ اس میں سے ایک پرسنالٹی باپ کی ہے، ایک پرسنالٹی بیٹے کی ہے، اور ایک پرسنالٹی روح القدس کی ہے۔ عیسائیوں میں ایک اور گروہ ہے جو اس میں بھی اختلاف کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، خدا جس مجموعے کا نام ہے اس میں ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک کنواری مریم ہے۔ اب بنیادی اختلاف تو ٹرینٹی میں اس تیسری پرسنالٹی پہ بھی ہے۔ اب یہ جو تین ہیں ان تینوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، اس پر بہت لمبا چوڑا اختلاف۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں اپنی اپنی جگہ مستقل خدا ہیں اور ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے کمتر نہیں۔ ایک دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ تینوں مل کر خدا بنتے ہیں، یہ خود خدا تو نہیں ہے لیکن خدائی صفات رکھتے ہیں۔ یہ خدا سے کچھ کمتر ہیں لیکن خدا ان کے بغیر نہیں اور یہ خدا کے بغیر نہیں۔ اب ان سارے عقائد پر اور اس سے ملتے جلتے اور بہت سارے عقائد پر بہت سارا نقد ہے جو خود عیسائی ایک دوسرے کے اوپر کرتے۔ یہ وہ نقد نہیں ہے جو ہم کرتے۔ اس کانسیپٹ یا ٹرینٹی کی اس جو کچھ اب تک میں نے آپ کے اوپر بیان کیا ہے، اس سب کے اوپر بہت زیادہ خود عیسائیوں کے اپنے اندر بحث موجود ہے۔ اس بحث کے نتیجے میں ایک اور تصور بھی ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ ایک اللہ ہے، وہ باپ ہے
اس سے آگے بیٹے نے جنم لیا ہے، لیکن بیٹے نے جنم ایسے نہیں لیا کہ ہم کہیں کہ بیٹا باپ سے نکلا، بلکہ جو باپ ہے، جو خدا ہے، اس کی جملہ صفات سوائے صفت کلام اور صفت محبت کے باقی صفات اس میں پائی جاتی ہیں۔ بیٹا باپ کی صفت کلام ہے، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں کلمتہ القاہا الی مریم، اس کلمہ کا ترجمہ ہے، لیکن ویسا نہیں جیسا ہم مانتے ہیں، جو کتاب و سنت نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ جو کلمہ ہے، یہ جو صفت کلام ہے، یہ اپنا ایک جوہری وجود رکھتی ہے، کیونکہ صفات علیحدہ سے کوئی وجود نہیں رکھتی، صفات تو ذات کا حصہ ہوتی ہے۔ میری صفت کلام میری ذات کا حصہ ہے، کہتے نہیں، باپ کی صفت کلام جو ہے وہ بیٹے کی صورت میں جوہری وجود رکھتی۔ اسی طرح صفت محبت یہ روح القدس ہے، جس کی وجہ سے بیٹا باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت کا اینڈ کیا ہوا کہ بیٹے نے باپ کی موجودگی میں لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے پھانسی اور سولی قبول کر لی۔ ان میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ جو اصل ہے وہ خدا ہے، اس نے چاہا کہ وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، تو اس نے بیٹے کی صورت میں مجسم ہو کر اس دنیا میں ظاہر ہونا پسند کیا، اور اس بیٹے کے اندر جو روح تھی وہ روح القدس ہے، یہ تینوں مل کر خدا ہیں۔ اب ان ساری باتوں پر جب نقد ہونا شروع ہوا تو عیسائیوں نے ایک عقیدہ بنایا ہے جو اس وقت سب سے مقبول عقیدہ ان کے ہاں ٹرینٹی کے حوالے سے پایا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ لوگ جس کو فالو کرتے، اور وہ یہ ہے کہ تین ایک ہیں اور ایک تین ہے۔ یہ تو ہمارے نزدیک مسلم ہے، کیسے ہے یہ ہماری سوچ سے اوپر ہے، ہم نہیں بتا سکتے وہ کیسے ہے، لیکن ہیں تین ہیں، وہ بیک وقت ایک تین ہے، تین ایک ہیں۔ اب یہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں جی ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے، اس کو ہم الیبوریٹ نہیں کر سکتے، اس کو ہم سمجھا نہیں سکتے آپ کو، بس یہ مان لیں کہ وہ ایک تین ہے اور تین ایک ہے۔ اب یہ وہ عقیدہ ہے یا اس کا خلاصہ کلام ہے جس کے تحت ہر عیسائی 25 دسمبر کو کرسمس مناتا۔ اچھا یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی چوتھی صدی کے بعد کی بات ہے، جب لوگوں نے 25 دسمبر کو چرچ نے یہ طے کر لیا کہ ہم ایک دن مقرر کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اس پر بھی بڑا اختلاف تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس دن ہوئی۔ تو عمومی عیسائیوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ سردیوں کا آمد جب ہو جاتی ہے اور عروج پہ پہنچ جاتی ہے سردی، تو اس وقت یہ 25 دسمبر کو ہم یہ تاریخ منایا کریں۔ عیسائیوں کے بہت سارے فرقوں کے ہاں اس تاریخ پر اتفاق نہیں، اور وہ کچھ اور دنوں میں کرسمس ہی مناتے ہیں۔ اس بات کو سمجھ لیجئے، جو اس تاریخ سے اختلاف کرتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی کسی اور دن مناتا ہے، مناتا اسی کانسیپٹ کے ساتھ کہ تین ایک ہے یا ایک تین ہے، یا جو باقی ان کے نظریات ہیں، تین کا یہ حصہ ان کے ہاں مشترکہ ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی اللہ رب العزت کی توحید پر کما حقہ ایمان نہیں رکھتی۔ اب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے عیسائیوں کے ان عقائد کی بہت ساری جگہوں پر انکار کیا ہے، اس کا بطلان ثابت کیا ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ جو لوگ کرسمس منا رہے ہیں ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، آئیے سب سے پہلے یہ سیکھنے کی کوشش کرتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاث، یقیناً وہ لوگ کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ تین میں سے تیسرا۔ وما من الہ الا الہ واحد، اور یہ جان لو کوئی معبود نہیں ہے سوائے الہ واحد، ایک الہ جو اللہ ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اس اللہ کے اعلان کے باوجود، اس بات کے ان تک پہنچنے کے باوجود، اگر یہ اپنی اس ٹرینٹی کے کانسیپٹ سے باز نہیں آتے،
لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے کفر کرنے والے لوگوں کو ضرور بضرور دردناک عذاب پہنچ کر رہے گا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ جو بھی اس ٹرینٹی پر، اس کانسیپٹ پر قائم اور دائم ہے، اللہ نے اس کو دردناک عذاب دینا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہی صراحت بھی فرمائی ہے سورہ المائدہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ پوچھیں گے بھی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ ابن مریم آپ بتائیے کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا الہ بنا لینا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواباً ارشاد فرمائیں گے سبحانک، اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے، میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اور اگر میں نے دنیا میں یہ بات کہیں پر کہی ہوتی تو وہ آپ کے علم سے چھپی ہوئی تو نہ ہوتی، وہ تو آپ کے علم میں ہوتی۔ آج آپ مجھے اس بات پر پکڑ کرتے کہ میں نے لوگوں کو یہ سکھایا ہے کہ میں بھی اللہ کے سوا الہ ہوں اور میری والدہ بھی اللہ کے سوا الہ، میں نے تو ان کو یہی دعوت دی تھی کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اس سے آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی یہ دعوت کرتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے اور نصارہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ دعویٰ صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں، وگرنہ اللہ رب العزت نے کسی جگہ نہ تورات میں نہ انجیل میں اس بات کو نازل فرمایا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ اس عقیدے پر آ گئے ہیں۔ یہ تو بعد کے ان کے علماء سو نے جو کچھ کتابوں کے اندر ملاوٹ کی اور یہ شرکیہ عقائد بیچ میں شامل کیے، بالکل اسی طرح جس طرح امت مسلمہ کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے علم کے نام پر اور تشریحات کے نام پر ایسے عقائد شامل کر دیے جس کے نتیجے میں لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک بنا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم کچھ اور نہیں سوائے اللہ کے رسول کی۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے آنے والے رسول بھی اپنا وقت مکمل کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ سچوں میں سے تھی۔ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، اور یہ دونوں جب اس دنیا کے اندر تھے تو کھانا کھایا کرتے تھے۔ یعنی یہ سمجھایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم دونوں الہ نہیں ہو سکتے کہ الہ اور معبود کو بھوک پیاس نہیں لگتی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے ساتھ وہ تمام ضروریات لگی ہوئی تھی جو انسانوں کے ساتھ لگی ہوتی۔ اسی طرح ارشاد فرمایا انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، یقیناً عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بھیجے گئے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور وہ ایک کلمہ ہیں جو اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کے اندر القاء کیے اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پس تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور یہ نہ کہو کہ یہ تین ہیں۔ انتہوا خیرا لکم، اس بات سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، یقیناً اللہ ایک ہی ہے، ایک ہی معبود ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس کے لیے آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ارشاد فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کی ولادت پر یہ
مغالطہ لگ گیا کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہیں. اللہ کے ہاں ان کی مثال تو آدم علیہ السلام کی مثال کی سی. اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونے پر خدا کے بیٹے بنیں گے تو آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے پر کہاں کھڑے ہوں گے؟ پھر تو ان کے متعلق کوئی اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ، اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام پھر وہ خدا ہونے چاہیے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. اللہ نے فرمایا اللہ نے تو آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اس کا جو مٹی سے اللہ رب العزت نے جسم بنایا، پھر کہا کن فیکون، اس کے اندر روح پھونکی اور کہا ہو جا، اور وہ ہو گیا. اللہ کو تو صرف اتنی دیر لگتی ہے. یہ مرہون منت ہونا، عدم سے وجود میں نہ لا سکنا، اولاد کے لیے باپ کا ہونا ضروری ہونا، یہ انسانوں کی سوچیں ہیں. اللہ رب العزت چاہے تو وہ بن ماں باپ کے بھی پیدا کرتا ہے، عدم سے وجود میں لے کر آتا. اسی لیے فرمایا قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ تنہا ہے، احد ہے، یکتا ہے. یہ سمجھ لیجئے واحد اور احد میں فرق ہوتا. اللہ نے اور واضح کر دیا. واحد کا مطلب ہے ایک. اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ کتنے پنکھے ہیں تو آپ کہیں گے ایک. لیکن کیا یہاں پر صرف ایک ہی پنکھا ہے؟ بہت سارے پنکھے ہیں، لیکن اگر میں صرف ایک کی طرف اشارہ کروں گا تو یہ ایک ہے. لیکن اگر یہاں کوئی پنکھا نہ ہو سوائے ایک کے تو میں کہوں گا یہ تنہا پنکھا، اس کے سوا یہاں کچھ اور نہیں ہے. قل هو اللہ احد، اللہ کے رسول آپ یہ اعلان کر کے کہہ دیجئے وہ اللہ ہے جو احد ہے، یکتا ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ کہ اس کی کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کی ہمسری کرنے والا، اس کی برابری کرنے والا موجود. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی تو کوئی مثال بھی موجود نہیں ہے کہ یہ بتایا جا سکے کہ اللہ فلاں جیسا ہے، کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. یہ ساری باتیں سمجھانے کے بعد سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بڑا واضح اعلان فرما دی. کہا یہ عقیدہ رکھ کے آؤ تو اللہ کے ہاں مقبول بنو گے. اگر یہ نہیں کہتے تو فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا پیدا کیا یا اس نے بیٹا اختیار کیا. لقد جئتم شیئا ادا، تم یقیناً ایک بہت تباہ کن بات لے کر آئے ہو. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا. قریب ہے اس ایک بات کی وجہ سے رب کائنات جس قدر غصے میں آئے ہیں، آسمان ٹکڑے ہو جائیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ رحمان کے لیے بیٹے کے دعوے دار ہو گئے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹا چنے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے کل کائنات اس کے سامنے ایک عبد کی حیثیت رکھتی ہے، غلام کی حیثیت رکھتی ہے. اس کے سامنے سر بسجود ہو کر اس کے سامنے حقیر بن کر آتی ہے. جس طرح ایک آقا کے سامنے غلام کی حیثیت ہوتی ہے، اس طرح رب کائنات کے سامنے کل کائنات کی حیثیت. وہ اس کائنات میں سے کسی کو اپنی اولاد کیوں بنائے گا؟ یہ دعویٰ کہ اللہ کے ہاں اولاد ہے، اللہ اس کو اپنے لیے گالی تصور کرتا. اور جو کوئی یہ گالیاں دیتے ہوئے خوشیاں منائے اور اس تصور کے اوپر اپنے تہوار کی بنیاد رکھے، ہم اس کو قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائیں اور کہیں کہ آپ ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے، تو کہتے ہیں آپ بڑے تنگ نظر ہیں. میرے بھائی، دین بہت ساری باتوں میں تنگ نظر ہے. اگر عقیدہ توحید کی سمجھ کے ساتھ شرک آپ کو قبول ہے تو اس قسم کی وسعت نظری
سوائے گمراہی اور ضلالت کے اور کچھ نہیں. لا الہ الا اللہ کے منافی کام گمراہی اور ضلالت کے کچھ نہیں. اس لیے یہ بات سمجھیے کہ جب جب یہ موقع آئے ہمارے لیے اللہ ایک موقع پیدا کرتا ہے کہ ہم اپنی دعوت توحید پھیلا سکیں. ہم اپنے ارد گرد موجود جو عیسائی ہیں ان کے سامنے قرآن و حدیث کی یہ نصوص رکھ سکیں. عیسائیت کے اپنے اندر اس حوالے سے جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ رکھ سکیں اور ان کو بتلائیں کہ آپ کا یہ عقیدہ اللہ رب العزت کو کس قدر غصے میں مبتلا کرتا. بجائے اس کے کہ علمی کام کیا جائے, تھوڑی تگودو کی جائے, کچھ پڑھا لکھا جائے, کچھ سمجھا جائے, آسان کام یہ ہے کہ جی چھوڑیں جی, کلچرل کے طور پر, کلچرل ایونٹ کے طور پر اس کو سیلیبریٹ کرنے میں کوئی حرج. کیک بھی کٹ رہے ہیں, تقریبات میں شرکت بھی ہو رہی ہے, اور پھر بہت سارے لوگوں نے تو اس کو مالی منفعت کے لیے دکانوں پر کیک بیچنے, بنانے, لکھنے, کرسمس ٹریز بیچنے اور اس سے متعلقہ چیزیں بیچنے ان کو اپنے لیے جائز سمجھا ہے. بڑی صراحت کے ساتھ, وضاحت کے ساتھ اور پوری بصیرت کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کرسمس کے موقع پر وہ لوگ جن کے کاروبار اس قسم کی کسی چیز کے ساتھ منسلک ہیں, کوئی بھی ایسی چیز آپ کے لیے بیچنا حرام ہے جو اس عقیدے کو پروموٹ کرنے اور اس ایونٹ کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. آخر میں ایک حدیث مبارکہ سماعت کر لیجئے جو اس بات پر پکا ہو جائے کہ جو کچھ کتاب و سنت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتایا گیا وہ اتنا ہی ہے, اس کو کیا اجر و ثواب ملتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ, جو اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق, وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں, وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ, اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں, وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ, اور وہ کلمہ ہیں جو اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح ہیں, وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ, اور اس بات کی گواہی بھی دے کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے, یعنی حقیقتاً موجود ہیں, یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان علیہ من العمل, جو اس عقیدے پر پختہ ہو گیا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا خواہ اس کا عمل کیسا ہی کیوں نہ ہو. اس لیے اس بات پر پختہ ہو جائیے اور اس جانب توجہ کیجئے کہ زندگی میں لا الہ الا اللہ کے منافی باتوں کو ہضم کرنا, ان کو برداشت کر لینا, ان کو اپنی زندگی کے اندر نارملائز کر لینا خیر ہے, کچھ نہیں ہوتا. اس چیز نے ہمیں بہت سارے معاملات میں تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات زبان سے انسان ایک ایسا کلمہ کہتا ہے جس کلمے کو وہ کوئی قابل توجہ اور قابل عنایت نہیں سمجھتا, لیکن وہ کلمہ اللہ کو اتنا راضی کرتا ہے, اللہ اس کو اس ایک کلمے کی وجہ سے جنت کے بیچوں بیچ لے جاتے. اور بسا اوقات بندہ اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ کہتا ہے جس کلمے پر وہ توجہ نہیں دیتا میں اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہوں, لیکن وہ اللہ کو اتنا غضبناک کرتا ہے کہ اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ لا کھڑا کرتے. اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.